بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. ماشاء اللہ اللہ سب لوگوں کا کامیابی دے. بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سب لوگوں سے ملنے یہاں پہ, اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہاں پر بیٹھ کے اتنی علم میرے پاس نہیں ہے. حالانکہ ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں, شاگرد ہوں, سیکھ رہا ہوں, لیکن کوشش کروں گا کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو سکھاؤں گا. کہ اتنی تو میری نہیں پر ویلیو ہے, اور نہ اتنا بڑا کردار ہے کہ میں آپ جیسے لوگوں کو سکھا سکوں. مجھے تو الٹا آپ لوگوں سے سیکھنا چاہیے, لیکن کوشش کروں گا کہ اپنی کچھ انفارمیشن ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. ایک ڈرامہ ریلیز ہوا ہے آج کل, بہت زیادہ مشہور ہوا پوری دنیا میں, دی ریلیز ارطغرل کے نام سے. اس میں کردار ہوتا ہے ارطغرل بیگ کے نام سے. بیسیکلی یہ ڈرامہ بنا ہے خلافت عثمانیہ کے اوپر, کہ کس طریقے سے ایک چھوٹا سا قبیلہ وہ اپنے نوجوانوں کے اوپر کام کرتا ہے, اور اس میں کردار ہوتا ہے ارطغرل کے نام سے. کس طریقے سے سلیمان شاہ اپنے بیٹے ارطغرل کی تربیت کرتا ہے, اور ارطغرل جو ہے وہ آگے جا کے اپنے بیٹے عثمان کی تربیت کرتا ہے, اور پھر وہی عثمان آگے جا کے خلافت عثمانیہ کے نام سے ایک بہت بڑی خلافت مسلمانوں کی پوری دنیا میں قائم کرتا ہے. دیکھیں, جب آپ اس ڈرامے کو دیکھتے ہو تو کچھ ایسی چیزیں ہیں آپ فیل کرنے لگ جاتے ہو اس ڈرامے کے حوالے سے. سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات جو میں نے نوٹس کی اس ڈرامے میں, اور جو بالکل ایک راز ہے خلافت عثمانیہ جس کے بنیاد پر پوری دنیا میں پھیلا, جس کی بنیاد پر عثمان کی تربیت ہوئی, جس کی بنیاد پر ارطغرل غازی کی تربیت ہوئی, جس کی بنیاد پر سلیمان شاہ کی تربیت ہوئی, اور جس کی بنیاد پر اس ترکی قبیلے کی تربیت ہوئی کہ جو کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کے پاس اپنی کوئی زمین بھی نہیں تھی جہاں پہ وہ رہ سکیں. سردی آتی تھی تو وہ کہیں اور جو ہے اپنا قبیلہ لے کے چلے جاتے تھے. گرمی کا موسم ہوتا تو وہ اپنا قبیلہ لے کے کہیں اور جو ہے وہ روانہ ہو جاتے, کہیں اور ہجرت کرتے. تو خانہ بدوش ہوتے وہ آئے, اور وہ بات ایمان کی طاقت ہے, the power of faith. بیسیکلی ایمان کی طاقت, جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خودی کا نام ہوتے ہیں, یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جب ایک انسان اس طاقت کو جانتا ہے, ایک انسان اس طاقت کو ڈھونڈ لیتا ہے, ایک انسان اس طاقت کی ورت کو جان لیتا ہے, اور ایک انسان اس طاقت کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے, یہ کیسی طاقت ہے کہ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو شمشیر کی حاجت نہیں رہی. کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, وہ جس قوم کے نوجوانوں کی خودی صورت فرما. ہم بات خودی کے فلسفے کے اوپر بات کرتے ہیں, خودی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طریقے سے خودی بلڈ کر کے اپنے آپ کو شاہین بنا سکتے ہیں, اور شاہین بنا کے کس طریقے سے وہ اسلام کی, مسلمانوں کی, بلکہ پوری دنیا کی, پوری انسانیت کی خدمت کو کر سکتا ہے. اور اسی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آج ہم سب لوگ حکیم الامت کے نام سے جانتے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی نوجوانوں کے حوالے سے بات کی, جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے حوالے سے بات کی, جنہوں نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کے حوالے سے بات کی. انہوں نے صرف پاکستان کی بات نہیں کی, بلکہ ترکی کی بھی بات کی, پوری دنیا کی وہ بات کرتے تھے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس طاقت کو خودی کا نام دیتے ہیں. اچھا, وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے کیا, اور ایمان کی طاقت کو اب ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے نوجوانوں کو آج کل آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان کے نوجوانوں کو پوری معاشرے کی مثال آپ ملے. آپ کو دودھ والے ملیں گے دودھ میں پانی ملاتے ہوئے, یا دودھ میں پاؤڈر ڈالتے ہوئے, یا کوئی اور چیز کی ملاوٹ کرتے ہوئے تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے, کیونکہ جو بیچنے جو سیل ہے وہ زیادہ ہو جائے. آپ کو ایسے نوجوان ملیں گے, ایسے اسٹوڈنٹ ملیں گے جو کہ کلاس میں بیٹھ کے نقل کرتے ہیں, امتحانی ہال میں بیٹھ کے نقل کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ دھوکہ دیتے ہیں, ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے, جس خودی کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں, اور
اور جس خودی کی ابھی میں بات کر رہا ہوں وہ تب بلڈ ہوتی ہے کہ جب آپ ان ساری بری کاموں سے ان کو دور رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہو اور پوری انسانیت کی خدمت آپ کرنے لگ جاتے ہو. یہ خودی تب بلڈ ہوتی ہے. دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے, ملاوٹ کرنے سے پہلے سوچتا ہے یار کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا, اللہ ذات تو مجھے دیکھ رہی, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا. وہ اللہ کے اس ذات کے ڈر کی وجہ سے وہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتا. اس مقام پہ آپ کی خودی مضبوط ہوتی ہے, اس مقام پہ آپ کی ایمان کی طاقت مضبوط ہوتی ہے. امتحانی حال میں ایک بچے کے پاس موقع ہے کہ وہ نقل کر سکے, لیکن وہ نقل نہیں کرتا. کیوں؟ صرف اس بات پہ کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہ ایک مقام ہے جہاں خودی ہماری بیٹی میں شروع ہو جاتی ہے. ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں, لیکن سچ بول کے جو غلطی ہم نے کی ہے تو اس کا جو صلہ, جو غلطی کرنے کا جو صلہ ملتا ہے, جو سزا ہوتی ہے کسی بھی قسم کی پنشمنٹ, اگر ہم اس کو چوز کرتے ہیں, جھوٹ بولنے کو ہم رد کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہماری خودی بیدار ہونے لگ جاتی ہے. اور ایک دفعہ جب ایمان کی طاقت ایک انسان بیدار کر لیتا ہے اس کو, جب ایک انسان خودی کو بیدار کر لیتا ہے, جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی پرواز پر بادوں سے اونچی ہوتی ہے. جتنے بھی جب بھی بارش ہوتی ہے تو جتنے بھی پرندے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو شاہین ہے, جو عقاب ہے, وہ بادوں سے اوپر پرواز کر کے اپنے آپ کو بارش سے بچاتا ہے. تو یہ مقام انسان کا بھی ہوتا ہے. پھر ایک انسان جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ بن جاتا ہے, ایک ایگریمنٹ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے, جس میں آپ 1 لاکھ روپے ڈالتے ہو, بدلے میں آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے ملتے ہیں. جس میں آپ تھوڑا سا فائدہ دیتے ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تمام دروازے, تمام خزانے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. لیکن شرط ایک ہے کہ ہم نے خودی کو بیدار کرنا ہوگا, ایمان کی طاقت کو ہم نے بیدار کرنا. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم تمام غلط کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ آئیں گے, اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت کو جب ہم پڑھنا شروع کریں, ان کی سنتوں کو جب ہم پڑھنا شروع کریں, اس سے پڑھنا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ ان کو سمجھ کے ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا, اپنی زندگی میں لانا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور بے شک ان سے عظیم انسان اس دنیا میں آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہو سکے گا. تو ہمارے پاس آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ایک انسپریشن کے طور پہ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے تمام مسلمانوں, بلکہ تمام جہاں کے لیے. آج کل آپ جائیں امریکہ, لندن جائیں, وہاں پہ لوگ ان کے پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیے وہ کسی اور چیز کے پیچھے پڑے ہیں. جو باہر ملک کے لوگ ہیں, حق ہمارا بنتا ہے پڑھنا, حق ہمارا بنتا ہے امپلیمنٹ کرنا, لیکن باہر ملک کے لوگ ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ان کے قانون کو, ان کی زندگی کو اپنے آپ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتا ہے, ایک دفعہ وہ باہر کے سفر کے لیے گئے تو جب واپس آئے تو لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ اقبال تم نے کیا دیکھا ایسا وہاں پہ جو کہ تم نے یہاں نہیں دیکھا؟ کہتا ہے میں نے یہاں پہ اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھا, اور وہاں پہ میں نے مسلمان دیکھا لیکن اسلام نہیں دیکھا. بہت بڑی بات انہوں نے اس وقت کی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود بھی پڑھیں, اور ان کی سنت ہے دوسروں کو پڑھنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم خود سیکھتے ہو کہ دوسروں کو سکھاؤ. پہلے انہوں نے ہم پہ تعلیم فرض کی ہے کہ پہلے تم خود سیکھو, اور پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ دوسروں کو تم سکھاؤ, اپنا علم دوسروں تک پہنچاؤ. کیونکہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو علم ایک انسان کی حد تک محدود رہ جاتا ہے, جو کہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. تو ہمیں انشاءاللہ پاکستان اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, آپ جیسے نوجوانوں کے ہاتھ میں پاکستان. جتنے بھی بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں ہم سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے تو میں نے لے کر آپ کو پڑھنا شروع کیا. جب آپ ان کو پڑھتے ہو آپ کو 2 چیزیں ملتی ہیں, سمپلی 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک قرآن ملتا ہے آپ کو, اور ایک سنت ملتی ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال کا بھی ان 2 چیزوں کے ماہر نہیں ہے, بلکہ وہ ہمیشہ ان کی شاعری, ان کی فلسفہ, ان کی کتابیں آپ پڑھتے ہو تو انہوں نے اپنی تمام علم, تمام چیزیں جو ہے انہوں نے ایک قرآن میں
مجید سے اور ایک جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انہوں نے انفارمیشن دی اور پھر آسان الفاظ میں میرے واقعے لیے بیان کیا تاکہ ہم اس کو آسانی سے پڑھ کے سمجھ سکیں اور ہم اپنی زندگی میں آگے جا کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کر سکیں، پوری انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ جیسے نوجوان جب اٹھیں گے بے شک ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھے گا، ہمارے ملک کی تصویر اچھی تصویر ہم انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے اچھی تصویر پاکستان کی اور مسلمانوں کی انشاءاللہ پوری دنیا میں دکھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔